السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگوں کو امامت کی شرائط بتائیں گے۔ جو شخص امام بنتا ہے تو اس کے اندر کتنی چیزوں کا پایا جانا لازمی اور ضروری ہے، اور کون کون سی شرطیں ہوں تو وہ بندہ امام بن سکتا ہے، امام بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، تو اگر یہ کسی بھی شخص کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ امام بن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، اگر کسی بھی شخص کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو وہ امامت کی اہلیت نہیں رکھتا۔ تو آپ نے ان کو غور سے سننا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ ہم ہر روز کی بنیاد پہ ایک نیا مسئلہ اور نئی اسلامی ویڈیو لازمی طور پہ بھیجتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پہلی بات یہ ہے کہ امامت کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ جو امام نماز کے لیے بنایا جا رہا ہے، یا نماز جنازہ کے لیے یا نماز عیدین کے لیے، پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے امام بننا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ وہ جو مسلمان بھی ہو اور ساتھ میں بالغ بھی ہو۔ نابالغ اگر کوئی شخص ہے تو وہ بالغ کی امامت نہیں کرا سکتا، یعنی کہ وہ امامت کی اہلیت نہیں رکھتا۔ تیسری بات ہے عقل مند ہونا۔ اگر وہ مجنون ہے، پاگل ہے یا بے وقوف ہے تو وہ امام نہیں بن سکتا، نہ ہی امام کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ وہ عقل مند بھی لازمی طور پہ ہو، کہ چیزوں کو سمجھتا ہو، دیکھتا ہو اور ان کو مینیج کر سکتا ہو، ان کو بیان کر سکتا ہو۔ اگر کسی جگہ پر کوئی غلطی آ جائے تو اس کو وہ سدھار بھی سکتا ہو۔ اسی طریقے سے جو چوتھی بات ہے وہ ہے کہ مرد ہونا۔ مرد ہونا یہ بھی ایک امامت کی شرط ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ امامت نہیں کرا سکتی، اگرچہ مکروہ ہے لیکن وہ امامت کی اہلیت نہیں رکھتی، تو عورت بھی امام نہیں بن سکتی۔ تو چوتھا جو پوائنٹ ہے، چوتھی جو امامت کی شرط ہے وہ ہے مرد ہونا۔ اور جو پانچویں ہے وہ یہ ہے کہ اتنی قرات جانتا ہو کہ جس سے نماز کو اچھے طریقے سے ادا کیا جا سکے، یعنی جس سے نماز جائز ہو جائے، اتنی قرات کا اس کو جاننا لازمی اور ضروری ہے، تاکہ وہ اس سے اپنی نماز کو اچھا اور بہتر اور جائز کر سکے۔ اگر قرات کو نہیں جانتا، اگر قرآن کا حافظ ہے لیکن اس کو بھول گیا ہے، یا مکمل طور پہ نہیں جانتا، باقی ساری شرائط پائی جاتی ہیں، تو وہ شخص امامت کی اہلیت نہیں رکھتا۔ آخری بات یہ ہے کہ وہ شخص معذور شرعی نہ ہو، یعنی کہ وہ کسی مرض کے اندر مبتلا نہ ہو، کوئی ایسی مرض لاحق نہ ہو کہ جو کہ اس کو شریعت کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے دے۔ فار ایگزامپل، اگر اس کو نکسیر دائم کی بیماری ہے یا چھوٹے چھوٹے قطروں کی بیماری ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ وہ امامت نہیں کرا سکتا، کیونکہ معذور سے بھی خالی ہونا یہ بھی امامت کی شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے جو امامت کے معاملات ہیں، اس کو مکمل طور پہ نماز کے جو مسائل ہیں وہ بھی مکمل طور پہ لازمی طور پہ آتے ہوں۔ اگر نماز کے مسائل اس کو مکمل طور پہ نہیں آتے تو وہ امامت کی اہلیت نہیں رکھتا، کیونکہ جو نماز کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے یا نماز کے اندر کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی نماز کو اچھے طریقے سے مینیج کر لے اور صحیح کر لے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی اس کے اندر لازمی طور پہ ہونی چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔